انہوں نے پوچھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو حاضر ناظر کہنا کیسا؟ دیکھیے، ہم شاید آپ تو سنتے رہتے ہیں مذاکرے، اس میں تو ہم نے بڑی تفصیل سے یہ بات بتائی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کو اس کے اسماء الحسنی سے یاد کیا جائے۔ ہم جب قرآن مجید کھولیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے 99 نام ہم تلاوت کرتے ہیں حصول برکت کے لیے، اگرچہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نام بے شمار، اس کی صفات شمار سے باہر۔ اسی طرح نبی کریم علیہ السلام بائیں ہاتھ کی جانب اگر قرآن مجید کھولا جائے، وہاں بھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے اسماء گرامی تو وہ بھی 99۔ لیکن علامہ ابو الفضل قاضی ایاز رحمت اللہ علیہ نے کتاب الشفا میں قرآن مجید احادیث مقدسہ سے حضور علیہ السلام کے کئی 100 نام شمار کی۔ اسی طرح اعلی حضرت فاضل بریلوی مجھے یاد پڑتا اپنے فتاوے میں 1000 سے زائد نام اللہ تبارک و تعالیٰ کے شمار کی۔ ٹھیک، اب ان ناموں میں سے جب میں نے یہ عرض کیا کہ اللہ تعالیٰ کے اسماء الحسنی سے اسے یاد کیا جائے، اللہ کا نام نہ حاضر ہے نہ ناظر، کہ اللہ کے ناموں میں سے کوئی نام نہیں۔ اس کا بدل یہ ہے کہ جو شریعت کے مطابق ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے علم و قدرت سے ہر جگہ شاہد و موجود ہے، یہ لفظ استعمال کیا جائے۔ اس لیے کہ حاضر تو اس کو کہیں گے نا جو اپنے جسم اور جسمان کے ساتھ سامنے موجود۔ علامہ راغب اصفہانی جو لغت قرآن کے بڑے معروف، وہ کہتے ہیں ناظر کا معنی یہ آنکھ کا کالا تل ہے جس سے نظر آتا ہے، جس کو ہم کالا پانی کہتے ہیں کہ اگر اتر جائے یہ کالا تل، اگر بہت باریک سا ایک اسپاٹ وہ اگر متاثر ہو جائے، صحیح تو آنکھ تو برائے نام اللہ نے دکھانے کی رکھی انسان کی خوبصورتی، لیکن اصل جو دیکھتی ہے وہ ایک کالا تل ہے جو بالکل درمیان میں ہوتا، اس کو ناظر کہتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ دونوں سے پاک۔ اب میں مثال سے سمجھاتا ہوں آپ کو کہ بات سمجھ میں آ جائے اور آئندہ یہ سوال ہی نہیں۔ غالباً یہ معاملہ صد الافاضل مفتی نعیم الدین مراد آبادی رحمت اللہ علیہ کا یا مفتی اعظم آگرہ حضرت اللہ مولانا مفتی عبد الحفیظ صاحب رحمت اللہ علیہ کا، وہ کورٹ میں گئے۔ جیسے انگریزوں کے کورٹ میں اگر انگریز جائے تو بائبل سے اس سے حلف لیا جاتا، اور مسلمان اگر کوئی جائے اس سے، چونکہ وہ بائبل یا توریت انجیل کو مانتا تو ہے لیکن وہ ہماری کتابیں جو ہیں وہ منسوخ سابق کتابیں، اللہ کتابیں، اس سے تو انکار نہیں، کتب سماوی، تو وہ انگریز ہمارے مطابق حلف لیتا، وہ یہ کہتا تھا کہ یہ کہو اللہ تعالیٰ کو حاضر اور ناظر جان کر کے جو کچھ کہوں گا وہ سچ کہوں گا۔ تو مولانا نے کہا یہ تو میں نہیں کہوں گا۔ تو جج نے کہا کہ پھر آپ گواہی دینے کے لیے کیوں آئے، یہ تو آپ کو کہنا پڑے۔ تو مولانا نے بڑی ترکیب سے سمجھایا، یہ جو کورٹ منشی ہوتا ہے نا، اس کو اردو میں اور فارسی جب مسلمان کی زبان، اس کو کہتے ہیں ناظر عدالت، عدالت کے امور کو دیکھنے والا، جس کو آج آپ کورٹ منشی کہتے ہیں۔ ٹھیک، بیٹھ جاؤ بھائی، آپ کا آگے آنا کوئی ضروری نہیں ہے، جہاں جگہ مل جائے وہاں بیٹھ جاؤ، آپ کو خطاب تھوڑی کرنا قوم سے، بس جہاں جگہ مل جائے وہاں بیٹھ جاؤ۔ چپراسی ایک جو کورٹ میں موجود ہوتا وہ حاضر ہوتا، تو مولانا نے پوچھا چپراسی کو، بتا کہ یہ آپ کے کورٹ میں حاضر ہے؟ انہوں نے کہا جی حاضر۔ اور کہا یہ کون ہے؟ کہا یہ ناظر۔ اس کو اتنی کس کو تنخواہ ملتی ہے؟ اس زمانے معمولی تنخواہ ہوتی، کہا 4 روپے اس کو تنخواہ ملتی، اور ناظر عدالت کو اس کو کیا، ان کا 6 روپے اس کو تنخواہ۔ تو مولانا نے کہا تم وہ میرے رب کو کہلانا چاہتے ہو جو تمہارا چپراسی، تمہارا کلر حاضر اور ناظر؟ انہوں نے کہا پھر آپ کیا کہیں؟ انہوں نے کہا میں یہ کہوں گا کہ اللہ کو شاہد و موجود جان کر کہوں گا، جو کچھ کہوں گا صحیح کہوں۔ تو باضابطہ جج نے رولنگ لی کہ یہ آپ کے اپنے عقیدے کا مسئلہ ہے، آپ یہ کر کے گواہی دیں تو میں آپ کی گواہی مان لوں گا۔ اس لیے یہ لفظ اللہ کی شایان شان نہیں ہے۔ ٹھیک، اس کے لیے کیا ہے، علم و قدرت سے اللہ تعالی ہر جگہ شاہد و موجود ہے، یہ لفظ استعمال کیا جائے۔